یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ لے جی کوئی یہاں کھڑا ہوگا کسی سیاسی جماعت کا ماننے والا، کوئی کسی کا ماننے والا، میں گجر خان کی اس چوک کے اندر شمع جلا کر جا رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ پر دے کر جا رہا ہوں کہ آپ نے قیامت کے دن مولا حسین کی صف میں کھڑے ہونا ہے یا یزید کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ لیکن مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تک ہر بندہ اپنے کان کی، دل کی، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے بعد اندر ڈالے۔ میں کہ اقبال تو دستے صحیح، اقبال نے گل کر لیے، پھر مولا حسین نے میں کہ اقبال تو دستے صحیح اس قوم نو مصور پاکستان دی گل مندے ہو؟ مندے ہو یا نہیں مندے؟ مولا میں مصور پاکستان کو لوگ پوچھے، میں کہ اس قوم نو سمجھا، پاکستانی قوم نو اے سمجھتی کہ دل جڑا نا اللہ نے نواز شریف واسطے بنایا، اے یہ محبت لائی کھلوتی، کوئی لیڈر عمران کی محبت پہ جناب دل بسائی کھلوتا ہے۔ میں کہ اقبال تو دس اللہ نے دل کس واسطے بنایا؟ اقبال کہتا دل پہ محبوب ہے حجازی بستہم سی جہت پیک دیگر پہ بستہم۔ اقبال کہتا کائنات میں دل لان دی ایک جگہ وہ حضور دی ذات ہے۔ اے جی 3 منٹ میں نے اپنی بات کر دینی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دینا ہے، فیصلے کی پرچی آپ کے ہاتھ پر دے کر جا رہا ہوں۔ اگر اس گوجرا کی سرزمین سے یہ ہمارے امیدواران جیت گئے تو میں سمجھوں گا کہ لوگوں کو مولا حسین کے فرمان کی سمجھ آ گئی۔ اگر نہ جیتے تو میں پھر سمجھوں گا کہ ابھی قوم چاہتی ہے 76 سال لتر گھاٹن سانو ہول لتر پہنے چاہیے۔ بالکل لے جی مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ سارے حسینی جنہیں بڑے دعویٰ کرتے ہیں ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں، سنیں جی مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر منکم سلطانا جائرا، مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا اعظم سے سنا تم میں سے کوئی آدمی ظالم حکمران کا زمانہ پائے، مجھے بتائیں یہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ جنہوں نے 35 سال نون لیگ نے حکومت کر کے ابھی بھی ان کا پیٹ رجا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں اسی پھر آنا ہے۔ میں کہا ہون تسا نہیں آنا، ہون محمد عربی کا دین آنا ہے۔ مجھے بتائیں ہر بندہ پتر ہوئے نا حلالی تو انہیں پیو دے بارے کوئی گل کرے نا تے پتر گھر بھی چین نال بہنا نہیں کہ انہیں میرے پیو نو گال کڑی نے میرے پیو نو برا بلا گیا۔ ہم کیسے امتی ہیں؟ تیرا دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ اے مسلمان دا مطلب کیا؟ ہم کیسے امتی ہیں کہ یہ نور لیگ والوں نے حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، مساجد سے سپیکر اتارے، ممتاز قادری کو تختہ تار پر لٹکایا اور قرآن حدیث نصاب سے نکالا۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم پھر نور لیگ والوں کو ووٹ دیں گے؟ ہمیں اپنے باپ جتنی بھی غیرت نہیں ہے اپنے نبی کے لیے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا۔ پھر وہ عمران خان کی پوری جماعت جس نے آسیہ ملونہ حضور کی گستاخہ کو فرار کروایا، آپ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ ہم اپنے باپ کی عزت پر تو غیرت مند ہیں، اپنے نبی کی عزت پر غیرت مند ہے ہی نہیں۔ ہم پھر کیسے امتی ہیں؟ یاد رکھیے گا قبر میں نہ نواز شریف نے آنا ہے، نہ عمران خان نے آنا ہے، نہ زرداری نے آنا ہے، قبر میں رسول اللہ نے آنا ہے۔ لے جی مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ مر رہا منکم سلطانا جائرا، تواڈے وچوں کوئی آدمی ظالم حکمران دا زمانہ پائے، وہ ظالم حکمران کرتا کیا ہو اس کی خصلتیں سن لے، اس کے بعد تیرا دل چاہے جدھر ووٹ ڈالی وہ فیصلہ تیرے ہاتھ پر دے کر جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ ظالم حکمران کرتا کیا ہو؟ مستحل لحرم اللہ، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو۔ مجھے سارے لوگ بتائیں، سارے تسی کلمہ گو میں پتہ ہے، من دسو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے کہ سود حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں آواز آنی چاہیے تھی نا میں نون لیگ والے سود چلائی کھلوتے ہیں، عمران کی جماعت سود چلائی کھلوتی ہے گھومتا لے کے، تے پھر تسی ایسے لوگوں نے ووٹ دینا جیڑی قرآن دی نص قطعی نہ لے۔ اے یاد رکھنا پوری قوم سمجھتی ہے کہ ہماری تقدیر نواز شریف بدلے گا، میں کہ یہ منہ اور یہ مسور کی طرح ہے، نواز شریف بدلے گا، شکل دیکھو اے نہ بدلنی۔ پاکستان جن بنیادوں پر حاصل کیا گیا تھا اور جن کی قربانیوں سے حاصل کیا تھا وہاں روٹی کا نعرہ نہیں لگا تھا،
یاد رکھیے گا ہندوستان میں روٹی کا نعرہ نہیں لگا تھا. 18 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں, اس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا خون ہے. وہاں یہ نعرہ لگا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بڑھ کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لگا تھا تو پاکستان حاصل ہوا تھا. ہماری قوم نے سمجھا شاید روٹی نہیں میری رات قائد اعظم لوں, اس کو پاکستان بن گیا. نہیں پاکستان کی. اور لوگ پھر یہ بات کرتے ہیں جنہوں منہ توڑنا پتہ بھی نہیں نا, جنہوں دعائیں قانون بھی نہیں آتی, وہ بھی کہتے ہیں مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق. اور میں کہتا ہوں پڑھی جی نہیں تاریخ. 1857 تو لے کے 1947 تک علماء سن جنہیں قربانیاں دیتے تھے پاکستان بڑھے ہیں. کہ نہیں تو پڑھ جا کے تاریخ کہ علامہ فضل خیر آبادی قربانی دیتی تھے پاکستان بڑھیا. علامہ کفایت علی کافی, احمد اللہ شاہ مدرسی, انہاں ساڑھے بزرگان دین نے قربانی دیتی تو پاکستان پھر حاصل ہویا. تو پاکستان حاصل کیوں کیتا سی؟ یہ کس واسطے حاصل کیتا سی؟ پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں حضور کا دین کا نفاذ کر کے پوری دنیا پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے انشاءاللہ. مولا حسین کیا فرماتے ہیں؟ مستحلا لحرم اللہ, وہ آدمی وہ حکمران اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. اس وقت پاکستان میں 22% سود چل رہا ہے. کتنا؟ اب مجھے بتائیں, اللہ فرماتا ہے جو سود کھانے سے باز نہیں آتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتا ہے جو سود کھانے سے باز نہیں آتے وہ اللہ رسول سے اعلان جنگ کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, علاقے کے ایس ایچ او سے جنگ نہیں ہو سکتی, ڈی پی او سے جنگ نہیں ہو سکتی, چودھری سے جنگ نہیں ہو سکتی. پوری قوم جب 76 سال سے سود خوروں کے ساتھ کھڑی ہو اور اللہ رسول سے اعلان جنگ کیے بیٹھی ہو, وہ قوم سمجھتے ہیں ہماری تقدیر نواز شریف بدلے گا, وہ سمجھتے ہیں ہماری تقدیر عمران خان بدلے گا. نا پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. جی وہ حکمران کیا کرتا ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو. ناقصا لعہد اللہ, جو اس کا اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے وہ توڑ رہا ہو. مخالفا لسنت رسول اللہ, مولا حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ وہ میری سنت کی مخالفت کر رہا ہو. آگے ذرا سنیے گا. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا روی فحاشی اور یعنی کو دورہ دے رہا ہو. اب ذرا سنیے گا, اے ہون نون لیگ دی حکومت ختم ہوئی, پی ڈی ایف دی سرگنا نون لیگ سی, انہوں نے جناب تھیٹراں تے بل بھی فری کر چھڑے جتھے نچ ٹپ تے گانے ہونے, لیکن مساجد تے مدارس نو پھر بل لگ کے آ رہے ہیں, اللہ کے گھر کو پھر بل لگ کے آ رہے ہیں. لیکن جہاں ناچ ٹاپ گانے ہونے ہیں وہ وہاں بل فری ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ناچ ٹاپ گانا عام ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے؟ آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی عام ہو جائے؟ فرمایا وہ حکمران کرتا کیا ہو؟ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا رفی فحاشی اور عریانی کو دورہ دیتا ہو. آگے سنے جی مولا حسین کا فرمان, میں نے فصلیں بتا دی. نواز شریف بھی سب سے بڑا ڈاکو ہے, عمران بھی سب سے بڑا دین کا غدار ہے, اور وہ سندھ کا جو ڈاکو ہے وہ بھی حضور کے دین کا سب سے بڑا باغی ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو نکل کر کرین پر مہر لگانی ہے یا حضور کے دین کے باغیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. لے جی مولا حسین نے فرمایا یہ ظالم حکمران کی خصلتیں ہیں, بتانا ہمارا کام ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. میں کیوں یہاں چوک کے اندر کھڑے ہو کر گوجرا کے لوگوں کے سامنے میں یہ شمع جلا کر جا رہا ہوں, رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا. مولا حسین نے فرمایا یہ ظالم حکمران ہو تو پھر قوم کیا کرے, لوگ پھر کیا کرے؟ فرمایا فلم یغشر علیہ بفعل ملاقول, فرمایا جو آدمی ایسے ظالم حکمران کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ نہیں روکے گا. آپ کے پاس ٹھپا ہے نا یار, مجھے بتائیں مولا حسین نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے گردن کٹا دی, آپ کیسے حسینی ہیں پھر ان یزیدوں کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں؟ آپ کم از کم اپنا ہاتھ تو کٹا سکتے ہیں, لیکن ان یزیدوں کو ووٹ مت دیجیے گا, یاد رکھیے گا. اور میں اب کی بار آپ کو ایک بتاتا جاؤں, ہمارا کام ہے اذان دینا, ہر فرد کو میں اذان دے رہا ہوں, دکاندار بھی کھڑے ہیں, سارے کھڑے ہیں. یاد رکھیے گا ان ظالموں کو ووٹ ڈالنے سے پہلے جو ان کا اب کی بار منصوبہ ہے وہ سب سے پہلے ان کا یہ منصوبہ ہے کہ جو بھی نون لیگ آئے یا پی ٹی آئی جو بھی اقتدار میں آئے ان کا
یہود و نصارہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ اب کی بار انہوں نے آ کر ناموس رسالت کے قانون 295 کو ختم کرنا ہے. یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. چڑھا ان چاندہ کے واقعی حضور نے ناموس رسالت کا قانون ختم ہوئے بے شک انہوں نے ووٹ دوے. چڑھا چاندہ کے ختم ہوئے کہ حضور کی عزت کا قانون اور مضبوط ہوئے تو پھر وہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ جو اپنے ہاتھ توڑے کو ٹھپے ہیں نا مور لاڑی نا، فرمایا جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ ایسے ظالم حکمران کو نہیں روکے گا. لے جی مولا حسین کا فرمان سنا کر جا رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ پر دے کر جا رہا ہوں. لے جی فرمایا کان حق اندر بھی ایتھے بھی گل پانی ایتھے بھی پانی ایتھے بھی پانی. پھر تو سمجھ آڑی. فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. فرمایا جہاں قیامت کے دن، ذرا سنیے گا، جہاں قیامت کے دن اللہ اس ظالم کو داخل کرے گا وہیں اس کے مددگار ووٹر سپورٹر کو بھی وہیں داخل کرے گا کہ تیرے ووٹ کی وجہ سے یہ بندہ مضبوط ہوا اور اس نے میرے دین کے ساتھ بدماشی کی. یہ تیرے ووٹ کی وجہ سے مضبوط ہوا اور اس نے میرے دین اور میرے ناموس رسالت کے قانون کو ختم کیا. یاد رکھیں گے آپ کے ووٹ پر ہے. میں آپ کے سامنے شمع جلا کر جا رہا ہوں. حضور کے غلاموں 8 فروری فیصلے کا دن آ چکا ہے. آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نکالنا ہے اور حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ دین کا نعرہ لگائیں. آیا 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 آیا. مور کس پہ لگانی ہے؟ مور کس پہ لگانی ہے؟ یہ ہمارے یہ میاں مظہر محمود غزالی صاحب اینے پر کھڑے ہیں. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ چھوٹا ووٹ تانوں دیں گے تو بڑا ووٹ کسی اور نو اور بڑا ووٹ کسی اور نو تانوں چھوٹا. نہ اے یاد رکھنا اسلام بھی 2 نمبری چلتی کوئی نہیں. یک رنگ بس 2 نمبری چھوڑی. آج حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں. یہ میرا کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگر اس قوم نے حضور کے دین کے ساتھ وفا نہ کی تو یاد رکھیے گا یہ 76,000 سال بھی گزر کے پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. یہ میرا کلپ ریکارڈ پر رکھ لیجئے گا. پاکستان اور تباہی کا شکار ہوگا. پاکستان جن بنیادوں پر حاصل کیا تھا وہ ان بنیادی مقاصد کو تاریخ ہی لے کر چل رہی ہے. تاریخ آج آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے. اور مولا حسین فرمایا کرتے تھے کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھو ورنہ زیادہ قربانیاں دینی پڑے گی. آج تحریک والے آپ کو بلا رہے ہیں حضور کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کہ یا رسول اللہ یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال سب کچھ آپ کے دین کے لیے حاضر ہے. جو آپ حضور کے دین کے لیے گھروں سے نکلیں گے 8 فروری کو وہ حاضر کھڑا کریں. مور کس پہ لگانی ہے؟ آواز آنی چاہیے. مور کس پہ لگانی ہے؟ آیا 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 آیا. آپ نے ہمارے ان امیدواران کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف رسول اللہ کے دین کو دیکھنا ہے. حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے. پھر قیامت کا منظر پتہ کیا ہوگا؟ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. گل کری جا مجھے میں اجر لوگ سمجھتے ہیں جی جی مولوی آج کل ہوتے ہیں چھوٹے مولوی نے کتنے جانا ہے. میں کہ ایک گھمانڈ ابو جہل نو پتہ نہیں لمبیا پا کے رکھ چھڑیا ہے. ابو جہل نو بھی بڑا اپنا بڑا گھمانڈ سی. ہو جی میں تے مکے دا سردار ہاں تے پھر ایک وقت آیا اللہ نے بڑے کو نہیں بچے کو ابو جہل لمبا پا کے رکھ. اسلام دا اصول ہے، اسلام کا اصول ہے. اسلام کے ساتھ جو پنگا لے اسلام اس کو بھی نہیں چھوڑتا اور جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہو اسلام اس کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا. لے جی میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا جا رہا ہوں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. فرمایا ہم قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت کے دن آواز لگے گی جس کا لیڈر نواز شریف ہے ادھر آ جاوے، جس کا لیڈر عمران خان ہے ادھر آ جاوے، جس کا لیڈر زلطاری ہے ادھر آ جاوے اور جس کے لیڈر امیر المجاہدین ہے ادھر آ جاوے. یہ قرآن موجود ہے. تو ہم چاہتے ہیں جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن امیر المجاہدین کے ساتھ چل کر مولا حسین کی سب پہ کھڑا ہو تو پھر آپ نے 8 تاریخ کو گھروں سے نکلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نکالنا ہے اور ٹائم نکل کے کہنا یا رسول اللہ میری پرچی تھوڑے دین کو لوڑ پہ گی، میری پرچی حاضر ہے آپ دیکھیں. سمجھ آ گئی؟ آج جمعہ جب اگلے دن طلوع ہو
تو پھر وہ جمعہ حضور کے دین کا سورج لے کر دیں پاکستان تک پر حضور کا دین آئے. یار سارے نو ازما لیا تھوڑے کول میری اتنی ریکویسٹ ہے سارے نو ازما لیا نا سارے نو ازما لیا 35 سال نون لیگ حکومت کی تھی پھر جناب سارے گماشتے آندے رہے سارے نو ازما لیا اے تھوڑے کے 10 بستہ عرضے قبر بھی جانا یا کوئی نہیں جانا تو قبر دی روشنی بھی چاہیے کوئی نہیں چاہیے قبر دی ہوا بھی چاہیے یا کوئی نہیں چاہیے تے پھر آج حضور نال وفا کر آج حضور دے دین نال کھڑا ہو انہاں سارے نو ازما لیا ایک بات تھوڑے سامنے 10 بستہ عرضے کہ ایک دفعہ حضور دے دین نو تے ازما کے ویل حضور دے دین نال کھڑے ہو کے دے ویلو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور ہمارے میاں محمود احمد غزالی صاحب یہ MNA کی سیٹ پر ہیں مظہر محمود صاحب اور ہمارے مفتی ثاقب رضا ظاہری صاحب یہ PP 119 کے امیدوار ہیں اور ہمارے میاں فقیر محمد رضوی صاحب یہ ہمارے PP 120 کے امیدوار ہیں. آپ نے خود بھی نکلنا ہے اپنے احباب کو آج کے بعد سونا نہیں ہے اتنے دن کڑے رہ گئے سارے دن کی سونا ہی ہے پھر قبر کی بھی سونا ہی ہے جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. حضور فرمانو میرے غلام نوار نے میرے دین واسطے بڑی محنت کی. یار ہم کتنے خوش قسمت ہیں گل مک گئی ہم کتنے خوش قسمت ہیں. کوئی کہتا ہے نواز شریف آیا کوئی کہتا ہے عمران خان آیا کوئی کہتا ہے کون آیا آپ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں آیا محمد عربی کا دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا. اور وہ بھی پیر و ملا کے لیے پیغام جو تحریک کو چھوڑ کر جا کر جو تحریک کو چھوڑ کر کہتے ہیں نہیں جی پیپل پارٹی میں ہمیں دین نظر آ رہا ہے کوئی کہتا ہے ہمیں نون لیگ میں دین نظر آ رہا ہے. میں کہا ہے کہ نکاح ہوئی 10 محرم نو مولا حسین دے نادے عوام نو لاندے بھی ہو کہ مولا حسین نے اپنی گردن کٹا چھڑی لیکن یزید دے ہاتھ نہیں دیتا. پھر کیسے ہے پیر صاحب کہتے ہو کہ ہم ان پیر صاحب اور ملا کے لیے پیغام کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتے. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. مالک کرم خاص فرما میرے حبیب کے دین کو تخت پہ لانے کی کوشش کی کامیابی عطا فرما. غداروں سے جان چھڑا حق کا بول بالا فرما. جن ظالموں نے دین اسلام کو لوٹا ملک پاکستان کو لوٹا عوام کے حق لوٹے تیرے پاک بارگاہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اور فرعون کی طرح ڈٹ کے کھڑے اور کے لاشے کو فرعون کے لاشے کی طرح برکت کا نشان بنا. اے مالک و مولا تو کرم خاص فرماتے ہوئے مظلوموں کی بالخصوص مدد فرما. ظالم کا منہ کالا کر حق کا بول بالا فرما. یا الہی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے رب کہا گردے پوری آرزو ہر ایک سو مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم